شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ بیش بہا رات بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت والی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایمان توحید کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ روزہ بھی 5 بنیادی رکن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزے کی بھی بہت ہی اہمیت و فضیلت، برکت اور اجر ہے۔ سال میں اللہ نے ایک مہینہ یعنی 30 دن کا روزہ ہم پر فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان و انعام کیا ہے، مگر ان میں کچھ بندوں کو ہی یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشوں اور اس کی ضروری مطالبات ترک کر کے گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے۔ اللہ کی اطاعت و بندگی کی طلب ہی ہماری زندگی کی اصل بھوک اور پیاس ہے، اور اللہ کی خوشنودی میں ہی ہمارے دلوں کی سیری اور ہمارے رگوں کے لیے طریقہ سامان ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت و برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے۔ گویا اس مہینے میں رب رحمان و رحیم کی بے پایہ رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سارا سامان فراہم کیا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، وہ بے انتہا رحم والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں برکت کا اتنا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال فرض اعمال کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور برائی کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ کلام الہی جتنی بیش بہا نعمت ہے، اتنی ہی بھاری اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے۔ کلام الہی اپنے ساتھ 2 بڑی ذمہ داریاں لاتا ہے۔ ایک، اس کی بتائی ہوئی راہ پر خود چلنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، اور دوسری، چونکہ یہ ھدی للناس ہے، اس لیے اس ہدایت کو تمام انسانوں تک پہنچانا۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے، اس کی رضا کے لیے ہر خواہش سے رکے رہنا، یہ عبادت تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے نماز کی طرح روزہ بھی پہلی امتوں کے لیے فرض کیا گیا تھا، جس کا سب سے اہم مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کی اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تقوی قلب و روح، شعور و آگاہی، عزم و ارادہ، عمل و کردار کی اس قوت کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہوں، اور اس چیز پر جم جائیں جس کو صحیح جانتے اور مانتے ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 184۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ روزے کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں، نفس اور پیٹ میں اٹھنے والی بھوک
प्यास और ख्वाहिश की कोई दूसरा नहीं देख सकता, न महसूस कर सकता, न कोई इस एहसास में शरीक हो सकता है। रोज़ा तो खालिस रब के यकीन ही पर कायम होता है, इसकी यही रूह है। इसीलिए हदीस कुदसी में फरमाया गया है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मैं ही इसका बदला दे सकता हूँ। तकवा इसी ईमान की बुनियाद पर कायम होता है, इसी ईमान से ग़ज़ा हासिल करता है और इसी से फलता फूलता। रोज़ा रखने के जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे। रोज़ा इंसान को सब्र शुक्र सिखाता है। रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। रोज़ा भूख और प्यास गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। रोज़ा इंसान को आजिज़ी सिखाता है। रोज़े की हालत हर लम्हा इबादत है, जिसका अजर अल्लाह खुद तय करता है। रोज़े में इंसानियत से हमदर्दी पैदा करने का बेहतरीन मौका है, जिसमें आप गुरबा, मसाकिन, रिश्तेदार का एहसास करते हैं और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। रोज़ा जिस्मानी व ज़हनी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। रोज़े में हम क्या करें? हमारे करने वाले काम। रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, इसके रात से और इसके दिन से, और इसके लिए नियत और इरादा करें। नियत शऊर और एहसास पैदा करती है और उसको मुतहरिक करती है। शऊर बेदार हो तो इरादा पैदा होता है। नबी अल्लाह ने फरमाया, अमाल की सेहत और वज़न का इन्हसार नियत पर होता है। हर इंसान के लिए हासिल वही है जिसकी वो नियत करे। दूसरा, कुरान मजीद से ताल्लुक़ पैदा करना। इस महीने का असल हासिल ही कुरान को सुनना, पढ़ना, सीखना और उस पर अमल की इस्तेदाद पैदा करना है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा एहतमाम जिस चीज़ का करना चाहिए वो कुरान मजीद की सोहबत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बसर करना है। ये वक्त इस तरह बसर करें कि एक तरफ आपको ये लगे कि अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मकसद के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करें और कुछ इससे ज़्यादा वक्त कुरान के लिए लगाएं, जितना वक्त आप तरावी में लगाते हैं। रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा तर्जुमे की मदद से समझकर पढ़ने की कोशिश करें। तीसरे, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। रोज़े का मकसद तक़वा है और रमज़ान मुबारक तक़वे की अफजाइश का मौसम बहार है। इसलिए इस महीने में अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की खुसूसी कोशिश करनी चाहिए। दिन भर भूखे प्यासे रहना, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना और उसका कलाम सुनने से एक ख़ास माहौल बनता है। इस माहौल में ये जज्बा ज़्यादा गहरा होता है कि आप हर उस अमल से बचें जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला है। चौथा, नेकी की जुस्तजू। नेकी के तलब और जुस्तजू तो मोमिन की फितरत का जुज़ होना चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने में इस मामले में भी खुसूसी तवज्जो और कोशिश की ज़रूरत है। आपसी बेहतर मरासिम बनाने और एक दूसरे को माफ़ करने और दरगुजर करना भी है। क़यामुल लैल। रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज क़यामुल लैल ही के लिए है। आप शुरू रात में खड़े होकर कुरान सुनते हैं। एक क़यामुल लैल का दूसरा वक्त आधे रात को है। ये रात का आखिरी तिहाई हिस्से में है। ये वक्त सहरी का वक्त है। यही वो वक्त है जिसमें इस्तग़फ़ार की ताकीद कुरान ने की है। रमज़ान के महीने में थोड़ा सा एहतमाम करके रात के इस आखिरी हिस्से में आप क़यामुल लैल की बरकत हासिल कर सकते हैं। छठा, ज़िक्र व दुआ। हर वो काम जो अल्लाह ताला को महबूब है ज़िक्र है, ख़्वाह वो दिल से हो या ज़बान से या अज़ा व जवारे से। रोज़ा भी इन मानों में ज़िक्र है, भूख प्यास भी ज़िक्र है, तिलावत कुरान भी। रमज़ान मुबारक में ज़बान से ज़िक्र यानी कलमात का ज़िक्र, विर्द, दुआ का एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है और नफ़ा बख्श है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की तस्बीह, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार कसरत से करें। पहले अशरे में रहमत की तलब कसरत से करें, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत की और तीसरे अशरे में जहन्नम की आग से रिहाई की। शब क़द्र और इतिकाफ़। ये वो मुबारक रात है, ये रात अपनी क़द्र क़ीमत के लिहाज से हज़ार महीनों से बेहतर है। शब क़द्र वो घड़ी है जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं। यकीनी तौर पे हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी रात है। अहादीस से मालूम होता है कि आखिरी अशरे की कोई ताक रात है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। बाज़ अहादीस में कहा गया है कि आखिरी अशरा की कोई एक रात या रमज़ानुल मुबारक की कोई भी रात है।
اس رات کے قیام میں وہ ساری خیر و برکت تو حاصل ہوتی ہی ہے۔ وہ گھڑی نامعلوم کون سی ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک مختصر مگر بہت جامع دعا سکھائی تھی، جو اس رات میں آپ بھی کثرت سے مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اگر ہمت و حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلے اور دلچسپی سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اہل و عیال اور گھر چھوڑ کر اس گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اس کی یعنی کہ اللہ کی یاد میں بسر کریں۔ ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے یہ ممکن نہیں، لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی استطاعت کی حد تک اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جو بھی وقت آپ مسجد میں گزاریں وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ 8واں انفاق فی سبیل اللہ۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ خرچ کرنا، وقت بھی اور جسم و جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا، اس لیے کہ مال دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ سخاوت اور داد و دہیش کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ انسانوں کی مدد اور خدمت۔ رمضان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ ضرورت مندوں کا خیال کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مریض کا علاج، عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی وغیرہ بھی۔ دعوت الی القرآن۔ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کی غضب اور اس کے آگ سے بچا کر اس کی رضا اور اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو عزت و شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے اس سے زیادہ موزوں مہینہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ دعوت الی اللہ اور دعوت الی القرآن کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکی کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری ہی نہیں، خود آپ کی تزکیہ و تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ آخر میں دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں بہتر عبادت اور مقبول عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔